السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ کل شمالی وزیرستان میں ایک چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا اور اس میں 2 آفیسر سمیت 7 جوان شہید ہوئے تھے۔ انتہائی قابل افسوس اور انتہائی مذمت کرنے والا یہ واقعہ تھا جس پر کل مذمتیں ہوئیں اور پوری قوم رنجیدہ تھی، غمزدہ تھی، لیکن اس معاملے پر بھی ملک میں لگتا ہے کہ سیاست شروع ہو چکی ہے۔ آج خواجہ آصف صاحب اور عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ الزام لگایا کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر ان شہادتوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں، ان کی توہین کر رہے ہیں۔ ایسا کام جو بھی کرے وہ قابل مذمت ہے۔ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ اس کو پکڑے، کٹہرے میں لے کر آئے اور قابل جو سزا بنتی ہے وہ سزا دی جائے، سخت سے سخت سزا ایسے لوگوں کو دی جانی چاہیے۔ لیکن بیانات میڈیا پر دینے سے معاملہ حل نہیں ہوتا، جو حکومت ہے اس کو اس پر ایکشن لینا چاہیے۔ کیا کہا آج خواجہ آصف صاحب نے اور عطا تارڑ صاحب نے، ذرا سنیے۔ اور اس کے جواب میں نون لیگ کے جو وزراء کی یہ بیانات تھے، اس پر اسد قیصر صاحب کا رد عمل ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ شہداء کو لے کر خواجہ آصف اور عطا تارڑ نے گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جو انتہائی قابل افسوس ہے۔ پی ٹی آئی نے ہمیشہ پاکستانی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے پاک فوج کے جوانوں کی قربانیوں کا اعتراف کیا۔ جوانوں کی شہادت کو اپنے سیاسی عزائم کے لیے استعمال کرنے والے قوم کے خیر خواہ نہیں، ملک کی حفاظت پر معمور ایک ایک جوان پر پوری قوم کو فخر ہے۔ تو یہ جواب آ گیا تحریک انصاف کی جانب سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ مذموم حرکت کی، ہمارے شہداء کا مذاق اڑانے کی جرت کی، ان کے خلاف حکومت کو فوراً ایکشن میں آنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ پریس کانفرنس کریں اور الزامات لگائیں۔ اس پر بھی بات کریں گے اور بات کریں گے کہ شہباز شریف صاحب کی جو کابینہ ہے، ابھی ایک ہفتہ نہیں گزرا کہ اس میں وفاقی وزراء کے قلمدان جو ہیں ان میں رد و بدل شروع ہو گیا، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بلال اظہر کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے، ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، اور احمد اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ بلال اظہر کیانی صاحب، آج جو یہ بیانات دیے گئے ہیں، وزیر اطلاعات نے بھی بات کی، وزیر دفاع نے بھی بات کی، تو جن لوگوں نے یہ مذموم حرکت کی ہے ان کے خلاف تو ہمیں ایکشن ہوتا نظر آنا چاہیے۔ کیا اس بات کے شواہد ہیں، کیا اس بات کے ثبوت ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی جس کا نام تحریک انصاف ہے وہ کروا رہی ہے؟ اور اگر ایسے کوئی ثبوت ہیں تو آج کی پریس کانفرنس میں وہ پیش کیوں نہیں کیے گئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسعود صاحب دیکھیے، ہر معاملے کی یہاں پہ 2-3 پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو پبلک پرسپشن کا ہوتا ہے اور پھر یقیناً دوسرے لیگل پہلو ہوتے ہیں۔ تو آئی ایم شیور جو شواہد موجود ہیں اس کی بنیاد کے اوپر لیگل ایکشن بھی لیا جائے گا، مگر یہاں پہ بدقسمتی سے یہ اب 10-12 سال سے ایک جماعت ہے جو جماعت کے نام پہ ایک گروہ ہے جس نے پروپیگنڈا کو ماسٹر کر لیا ہے۔ مطلب کہ ان کی سیاست ساری پروپیگنڈا پہ چلتی ہے اور بدترین پروپیگنڈا پہ چلتی ہے اور اس طرح کے معاملات پہ بھی چلتی ہے۔ تو دیکھیے یقیناً اس چیز کو بھی فوراً ٹیکل کرنا ضروری ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کے خلاف ایکشن بھی ہونا چاہیے، جو ان کا لنک ہے وہ بھی لیگل ایکشن بھی مجھے یقیناً لیا جائے گا، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کو فوراً پبلک پرسپشن میں لانا ضروری ہوتا ہے تاکہ جو لوگ اس کام کے ذمہ دار ہیں ان کی فوراً نشاندہی کی جائے۔ اور دیکھیے آج اگر یہ پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، آج یہ بات اگر ہوئی ہے تو آپ پھر اسی کے نتیجے میں ہی یہ معاملہ سامنے ابھرا بھی ہے، اور یہی مقصد ہے کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو واضح طور پہ ان کی نشاندہی کی جائے تاکہ یہ معاملہ دبا نہ رہے، اور تاکہ یہ لوگ جو کبھی 9 میں کیا کی دہشت گردی کرتے ہیں، کبھی افواج پاکستان پہ، کبھی بلال صاحب، آپ کے یہ جوانوں کی واقعہ شہادتوں تو پہ، اور یہ بھی پہلی دفعہ آپ نہیں ہے۔ نشاندہی کی تو بات کر رہے ہیں، دیکھیے معذرت آپ کی بات منقطع ہو رہی ہے، آپ نشاندہی کی بات کر رہے ہیں، یقینی طور پر نشاندہی ہوئی ہوگی جب ہی وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی، قوم کو بتایا، تو جو نشاندہی ہو گئی اور آپ نے پریس کانفرنس کر دی، ایکشن نہیں ہوا، شواہد نہیں پیش کیے گئے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ شواہد بھی دیکھیے ساتھ ساتھ پیش کر دینے چاہیے تھے اور ایکشن بھی نظر آنا جی چاہیے تھا؟ دیکھیے آئی ایم شیور ایکشن ہوگا جی، آئندہ دنوں میں آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ابھی یہ 1 ڈے ڈیولپمنٹ ہے، آئی ایم شیور اس کے اوپر آگے لیگل ایکشن بھی ہوگا اور ہونا چاہیے، اور یقیناً جو لوگ اس کے پیچھے تھے ان کے بھی ان کے خلاف بھی ود ایویڈنس لیگل ایکشن لیا جائے گا۔ مگر بات یہ جی کہ نہایت یہ افسوسناک بات ہے،
اور یہ کہ آپ نے جیسے نشاندہی کی 2 آفیسرز تھے جی، 7 جوان تھے، جی لیفٹنٹ کرنل کاشف اور کیپٹن احمد نے نارتھ وزیرستان میں ان کی شہادت ہوئی ہے جی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اور یہ جو اور 7 جوان جو ہیں ان کے بھی جی، اس طرح ہمارے جو آرم فورسز کے جوان ہیں جن کی بے تحاشا ہمارے جوانوں کی قربانیاں ہیں، اسی طرح اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جس میں پولیس اور دیگر اور فرنٹیئر کورپ اور دیگر اور جو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے جوانوں نے بھی قربانیاں دی ہیں. تو ہمیں یقیناً ان قربانیوں کو ہمیں ہمارے ہر وقت ہمارے ذہن میں یہ بات بھی ہونی چاہیے، اور ہمیں بے انشور شک بے کرنا چاہیے شک کہ مرزا خاص طور صاحب، پہ اس طریقے سے آپ جو فرما رہے قربانیوں ہیں کا بالکل یہی اس جذبات پوری قوم کے، اور چھوٹے میرا تو بڑا سیاسی دل دکھا جی ہے ان چیزوں پر جو میں نے دیکھی کہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن شرمیلا، یہ ہمارے لیے بہت ہی تکلیف کی بات ہے کہ اتنا سینسٹیو معاملہ، اتنا اہم معاملہ، اس پہ جن لوگوں کی نشاندہی ہو گئی ان کے خلاف ایکشن ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور شواہد ہمارے سامنے پیش نہیں کی جا رہے. کون وہ بدبخت ہیں جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، ان کو سامنے لایا جائے، قوم کو ان کے چہرے دکھائے جائیں، بجائے اس کے اگر یہ معاملہ سیاسی رنگ اختیار کر رہا ہے تو یہ اس سے زیادہ تکلیف کی بات ہے ہمارے لیے. شرمیلا. جی بہت شکریہ مسعود صاحب. دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اوپر زیرو ٹالرنس دکھائی جاتی ہے اور اس کے اوپر بالکل بھی سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہ جو معاملہ ہے انتہائی حساس ہے، انتہائی افسوسناک ہے اور انتہائی سنجیدہ ہے. اس معاملے پہ میں سمجھتی ہوں کہ قوم کو ان لوگوں کے چہرے دکھانے چاہیے، شواہد جو ہیں عوام کے سامنے رکھنے چاہیے، تاکہ ان لوگوں کو اس طریقے سے ایک عبرتناک سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی اس قسم کی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہ سکے. اور میں سمجھتی ہوں یہ قوم کو ان کا حق ہے کہ وہ جانے پہچانے اور ایسے لوگ ان کے سامنے ایکسپوز ہوں. دیکھیے صرف پریس کانفرنس کر کے باتیں کر دینا بغیر شواہد کے، میں سمجھتی ہوں کہ ایسے حساس معاملات کے اندر قوم جاننا چاہتی ہے. دیکھیں نا، آپ کے بھی سوال ہیں، میرے بھی سوال ہیں، قوم کے بھی سوال ہیں کہ جناب ہمیں شواہد دکھائے جائیں، اور شواہد دکھانے چاہیے، کیونکہ آج کل کے دور میں کوئی کبھی بھی کھڑے ہو کے کسی پہ بھی کوئی الزام لگا دے یا کسی کے اوپر کوئی الزام تراشی کر دے یا کوئی بات کر دے تو سامنے والا نہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر پاتا ہے، نہ اس کے حقائق قوم کے سامنے ہوتے ہیں. ہم نے ماضی میں بہت سارے ایسے معاملات دیکھے جہاں پر ہم نے باتیں سنی لیکن ہم نے شواہد نہیں دیکھے. اور اگر ایسے اور معاملے پر قانون اور آئین شرمیلا کے صاحبہ، مطابق کارروائی ہونی چاہیے. اگر ایسے معاملے پر ہمیں یہ نظر، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ اس پر کوئی سیاسی اینگل لیا جا رہا ہے اور اس پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے، تو یہ تو بہت تکلیف کی بات ہے ہمارے لیے. نہیں جی، دیکھیں میں نے آپ سے شروعات میں کہا کہ کچھ معاملے اتنے حساس ہوتے ہیں، اتنے سنجیدہ ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. دس شوڈ بی پیورلی ایز پر لا، آئین اور قانون کے مطابق کارروائی ہو. شواہد آپ عدالتوں کے بھی آگے رکھیں، آپ قوم کے بھی آگے رکھیں، ایکسپوز کریں ایسے لوگوں کو. اس کو ارسپیکٹو آف پارٹی پالیسی، سیاست، ان چیزوں پہ سیاست ہرگز نہیں ہونی چاہیے. ہم نہیں بلیو کرتے کہ ان چیزوں کے اوپر سیاست ہو. یہ پوری قوم کو اس بات کا درد ہے، تکلیف ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو قربانیاں ہیں وہ رائیگاں نہیں جانی چاہیے. اس پہ بالکل بھی سیاست نہیں ہونی چاہیے. there should be no politics on this. بالکل بالکل. احمد اویس صاحب، آپ کی پارٹی پر الزامات لگائے آج 2 وفاقی وزراء نے، اور خواجہ آصف صاحب تو بہت سینئر سیاستدان ہیں، اور عطا تارڑ صاحب جو اب وزارت اطلاعات کا قلمدان ان کے پاس موجود ہے، انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان کے پیچھے پی ٹی آئی کی ٹیم ہے، تو یہ پی ٹی آئی والے کروا رہے ہیں. سر یہ الزامات آپ پر لگے ہیں تو بڑے سنگین الزامات ہیں آپ پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے درست فرمایا، بڑے سنگین الزامات ہیں، لیکن دیکھیے یہ لافٹی سٹیٹمنٹ جو ہیں، اتنے سنگین الزامات کی دے دینا کسی کے اوپر بغیر کسی ایویڈنس کے اور تصدیق کیے ہوئے، اور باقاعدہ طور پہ وہ کنکلوسیو ایویڈنس ان کے سامنے ہونی چاہیے، وہ پیش کرتے تو پھر کوئی لگتا کہ واقعی جو، کیونکہ دیکھیے ایک تاثر بیٹھ کے سکور وننگ پوزیشن بنا لینی کہ ہم اپنا ایک سکور اپ کر لیں اور اس میں ایک کو ہم دھتکار دیں کہ بس جی یہ اگر یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور وہ ایز اف کے صرف لائل ہیں، اگر پاکستان آرم فورسز کو اچھا سمجھتے ہیں تو وہ صرف نون لیگ اچھا سمجھتی ہے. اس کے علاوہ باقی تمام کے تمام جو ہیں وہ غدار ہیں. پی ٹی آئی نے، جس نے الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ لیا ہے
اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹ دیا. کیا وہ ووٹ دینے والے ایک ایسی پارٹی کو ووٹ دیں گے جو پاکستان سے غداری کے مرتکب ہوں, یا عام فورسز کو اچھا نہیں سمجھیں گے, یا نفرت کرتے ہوں گے ان سے؟ یہ بڑا گھناؤنی گیم ہے جو کھیلی جا رہی ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہنے والے کون ہیں؟ خواجہ آصف, جس کو خود پتہ ہے کہ وہ الیکٹڈ آدمی نہیں ہے. عطا, ان لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جو ہیں بڑی بری طرح الیکشن ہار چکے ہوئے ہیں. اور خواجہ آصف کی وہ تاریخ میں لکھی ہوئی ہے کالے حاشیے کے ساتھ وہ تقریر جو پارلیمنٹ میں انہوں نے عام فورسز کے خلاف کی تھی, جنرلوں کے خلاف کی تھی. وہ کون بھول جائے گا؟ ماضی میں جانے کے بجائے دیکھ میں آپ کے سامنے جی ہمیں یاد ہے. میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بھی اس طرح ہی یہ بات چاہیں گے کہ جو اس جرم میں صحیح پکڑا جاتا ہے اور تصدیق ہو جاتی ہے, بالکل معاف نہ کیا جائے. یہی وقت کا تقاضا ہے کہ ہم بڑے آئرن ہینڈ سے ڈیل کریں ان کو. لیکن صرف یہ ایسی لافٹنگ سٹیٹمنٹ دے کے آپ ہر پی ٹی آئی کے آدمی کو ملوث کر لیں اس کے اندر, یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور یہ ملک دشمنی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ خطرناک پروپیگنڈے کو اب ختم کر دینا چاہیے خدا کے لیے. اب آگے کی طرف چلیں, اور آگے کی طرف چلنے کے لیے پاکستان کے آئین کو اور جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اور ڈیو پروسیس آف لا ہے آرٹیکل 10A, اس کو مد نظر رکھیں. اس کے بغیر سٹیٹمنٹ دے دینا جو ہے یہ اتنا ہی ڈیمیجنگ ہے, اتنا ہی تکلیف دہ ہے. جی بالکل اس سے اجتناب کرنا چاہیے بہت زیادہ. بلال صاحب, آپ سن رہے ہیں یہ گفتگو, اس سے اجتناب ہونا چاہیے اگر ایویڈنس نہیں ہے. اور اگر ایویڈنس ہے تو میں ابھی کہتا ہوں کہ فوری طور پر ان کو پکڑا جائے اور ان کو سزا دی جائے, سخت سے سخت سزا دی جائے. لیکن آپ نے کہا کہ پبلک پرسیپشن میں لانا بہت ضروری تھا, تو آپ پبلک پرسیپشن میں تو لے آئے, لیکن اب یہ جو سوالات ہیں یہ بڑے جنرل سوالات ہیں کہ آپ یا تو ایکشن لیجئے, کم از کم ایکشن لیجئے اور شواہد لے کر آئیے سامنے. دیکھیے آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, اور یہ آئندہ دنوں میں شواہد بھی آ جائیں گے اور لیگل ایکشن بھی ہوگا. جی دیکھیے, تو بدقسمتی سے اور احمد صاحب اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے پی ٹی آئی جو ہے یہ کوئی عیدی فاؤنڈیشن ہے. یہ ایک جماعت ہے, ایک گروہ ہے جس کا دہشت گردی کا ایک پروون ٹریک ریکارڈ ہے اس ملک میں, جس کے لوگ 9 مئی کی دہشت گردی میں جیل میں ہیں, جس کے اکاؤنٹس بار بار اس طرح کے پروپیگنڈا کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. تو اس طرح آج مورل ہائی ہارس پہ بیٹھ کے بات کرنے کا ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. جہاں تک بات ٹھہری شواہد کی, بالکل جائز بات ہے اور آنے بھی چاہیے, اور انشاءاللہ آئیں گے بھی, اور لیگل ایکشن بھی ہوگا. مگر دیکھیے, یہ پی ٹی آئی وہی جماعت ہے جس نے پولیس کے اوپر پیٹرول بم بھی پھینکے ہیں. 9 مئی کے دن انہوں نے شہداء کی یادگاروں بھی تباہ کی, جناح ہاؤس بھی تباہ کیا. ان لوگوں کا ایک پروون ٹریک ریکارڈ ہے, ٹرولنگ کا بھی ایک پروون ٹریک ریکارڈ ہے کہ ٹرولز باقاعدہ طور پہ یہ کام کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. پہلے بھی جب شہادتیں ہوئی ہیں تو پچھلے 9 مئی کے آگے پیچھے تب بھی اس طرح کی ان کے اکاؤنٹس کام کرتے آئے ہیں. تو یہ تو ان کا وتیرہ ہے, ان کی ساری سیاست اس پروپیگنڈا پہ چلتی رہی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ بات کس طرح ہو گئی ہے, فرینکلی اگر کسی ایک جماعت کا یا کسی ایک آرگنائزیشن کا بھی اس ملک کے اندر کوئی ایک ٹریک ریکارڈ اس طرح کام کرنے کا تو وہ پی ٹی آئی کا. مگر بلال صاحب کہ ایسا تو نہیں کہ آپ لوگ اس اپوزیشن سے خوفزدہ ہیں, اس طرح کی باتیں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے جو دہشت گردی کی بات کی اور دہشت گردی کے مقدمات کی بات کی, تو میاں نواز شریف صاحب کے اوپر تو طیارہ ہائی جیکنگ اور انسانی دہشت گردی کے کورٹ میں ان کا مقدمہ چلا, ان کو تو وہاں پر سزا ہوئی, تو اس طرح سے تو وہ بھی پھر دہشت گرد ہوئے. ایم کیو ایم آپ کے ساتھ موجود ہے, پیٹرول بم پھینکنے کی آپ نے بات کی, کراچی میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا. تو یہ اگر پیمانہ ہے کسی کو ملک دشمن اور دہشت گرد قرار دینے کا, تو اس سے تو آپ لوگ بھی نہیں بچے ہوئے. جی دیکھیے, یہ تو مسعود صاحب کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے جی. اس کیس کی حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ وہ آپ یا تو سر وہ بعد میں کھلی نا حقیقت, بعد میں تو پتہ نہیں کیا حقیقت میں کھلیں گی. وہ تو سب کے سامنے لیگلی بھی, ادروائز بھی, پولیٹیکلی بھی, نیریٹو وائز بھی سب کو پتا کہ کیا بھونڈا مذاق تھا. مگر کیا 9 مئی کی دہشت گردی ایک مذاق ہے؟ کیا آپ مجھے بتائیں, حسان نیازی افواج پاکستان کی وردی اس طرح گھماتے ہوئے اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر نہیں آئے؟ کیا یاسمین راشد صاحبہ کھڑے ہو کے لوگوں کو بھیجتے ہوئے اس انسٹالیشن کی طرف نظر نہیں آئے؟ کہ جی ایچ کیو کی طرف ان کے لیڈران لوگوں کو بھیجتے ہوئے نظر نہیں آئے؟ پھر ان کے آگے سے دفاعی ہوتی ہے, جی ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ اندر حملہ کریں, مطلب کہ آپ لوگوں کو اکسائیں, آپ لوگوں کو
एग्रीवेट करें और आप उनको कहें कि आप उस जगह पे लेके जाएं और फिर कहें जी गेट तक हमने पहुंचा दिया, आगे तो उन्होंने डंडे खुद मारे थे। तो देखिए इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। क्या इन्होंने जमान पार्क के बाहर पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम नहीं फेंके? क्या इन्होंने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के गेट नहीं छोड़े? क्या इमरान खान ने खुद 9 मई के बाद जब कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर से उनकी वीडियो आई थी कि अगर फलां ने ये ना किया तो हम ये काम फिर से करेंगे, ये 9 मई के बाद इमरान खान का बयान है। तो देखिए मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। अब आप क्योंकि सवाल कर रहे हैं तो मैं जवाब देना मेरी मजबूरी है। जी। मैं बिल्कुल भी नहीं ये चाह रहा कि शहादतों को, ऐसी शहादतों को और ऐसे वाकयात को सियासत की नजर किया जाए, मगर बदकिस्मती से जब इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है, जब एक शख्स जो कभी साइफर के ड्रामे को अपनी सियासत की नजर करने को ठीक तैयार है। होता देखिए है, सर, तो ये मैं तो आज के वाक़े पर रहना चाहता हूं, क्योंकि आज आपने 9 मई का जिक्र किया है, तो आपने यास्मीन राशिद साहिबा का नाम लिया, मैं और नाम जोड़ देता हूं, परवेज़ इलाही साहब, 9 मई के वाक़यात के उनके ऊपर भी केसेस हैं, शाह महमूद कुरैशी उनके ऊपर भी केसेस हैं। तो यास्मीन राशिद उनकी आप एज देखें, उनका कैरियर देखें, परवेज़ इलाही वहाँ मौजूद नहीं थे, शाह महमूद कुरैशी मौजूद नहीं थे, उनके ऊपर भी केसेस हैं। मगर जो आपने बात की, तो अहमद ओवैस साहब से जवाब ले लेता हूँ, फिर शर्मिला आपकी तरफ आता हूँ। अहमद ओवैस साहब, 9 मई के वाक़यात जो हुए उसकी वजह से जी आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड है दहशतगर्दी का, आपकी जमात का। जी, बड़ा आपने अच्छा किया मुझसे ये पूछ लिया। देखिए, इल्ज़ामात तो बहुत सारे हैं। उन्होंने उसका नाम लिया कि जी वो वर्दी उठा के वो बाहर ले आया नियाज़ी साहब, उनका भांजा जो था हसन इमरान नियाज़ी खान का, उसके ऊपर हसन नियाज़ी के मुतल्लिक़ ये कह दिया। लेकिन आज तक हम इसीलिए जुडिशल इंक्वायरी की बात करते रहे, आज तक उस आदमी को नहीं पकड़ा गया जो कोर कमांडर की वर्दी पहन के बाहर फिर रहा था एक आदमी। और हमने फिगर आउट किया बार बार, मैं खुद अपनी बहुत सारे टॉक शो में कहता रहा कि उस आदमी को पकड़ के बताओ तो सही ये कौन है। वो इसलिए कि वो आदमी को अगर पकड़ा जाता तो और क्रॉस एग्जामिनेशन होता तो शायद ये साबित हो जाता कि वो बाकायदा प्लांटेड आदमी था। आप देखिए कि वो 9 मई का वाक़या जब हुआ है, और उससे पहले जी आपने भी जिक्र किया इस हवाले से, और हमारे ये हजरात भी ये बात कर रहे हैं जी, पेट्रोल बम के मुतालिक आईजी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और टेबल के ऊपर एक 7 अप की प्लास्टिक की बोतल रखी हुई थी, ये दिखाने के लिए कि ये पेट्रोल बम है। जी, मतलब जहालत की भी कोई इंतहा होती है। और कहा गया कि ये अंदर फैक्ट्री लगी हुई सर है। जब राइट्स होते हैं ना, जो इतने सारे ट्रायल हो रहे हैं, क्रिमिनल ट्रायल, एक ट्रायल किसी ऐसे आदमी का भी दिखा दें जिसने पेट्रोल बम जो है यहाँ बनाए हैं और मारे हैं फलां को। अहमद ओवैस साहब, जब राइट्स होते हैं ना, जब पुलिस के साथ या सिक्योरिटी फोर्स के साथ तसादुम होता है, तो फिर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ये दुनिया भर में होता है, यूरोप में भी होता है, हर जगह होता है। लेकिन इस पर ये कह देना कि देखिए ना, चीज़ सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। मैं आपके सामने कह जी, मैं ये कह रहा हूँ कि वो बात होती है। देखिए ना, ये देखिए 9 मई का वाक़या है ना, ये बहुत बड़ा वाक़या है। अब 9 मई के वाक़े के ऊपर आपको पंजाब पुलिस पूरे पंजाब में नजर ना आए, लाहौर में नजर ना आए। ठीक है, आप कहते हैं कि ये एक साजिश थी, आपका पॉइंट थे बिल्कुल आगे, आप समझते हैं कि ये साजिश थी, इसके खिलाफ एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन शर्मिला साहिबा, सवाल ये है कि 11 महीने गुजर गए इस वाक़े पर, अभी तक सजाएं नहीं हैं। तो अगर ये मामला इसी तरह प्रोलॉन्ग होता रहेगा तो फिर ये इल्ज़ामात भी लगते रहेंगे, इस तरह का माहौल भी रहेगा। कितना ज़रूरी हो गया है कि ये अब इस मामले को समेटा जाए, इसको किसी अंजाम तक पहुँचाया जाए। देखें मसूद रज़ा साहब, इस मामले के ऊपर तो हमें बड़ा संजीदगी के साथ चलना पड़ेगा। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पीपल्स पार्टी के हवाले से ये बात बड़ी अयां की है, और अपनी मेडन स्पीच में पार्लियामान में भी कहा है कि हम भी चाहते हैं कि 9 मई के वाक़यात के ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी हो, एक इम्पार्शल इंक्वायरी हो। अगर कोई गुनहगार है तो उसको सज़ा दें, लेकिन अगर कोई बेगुनाह है तो फिर उसे रहा कर दिया जाए। देखिए, बहुत सारे सवालात हैं। 9 मई के वाक़यात को हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कंडेम करेगा, आप और मैं भी करेंगे, क्योंकि हम इस बात को हर जाविये से कंडेम करते हैं कि अगर आप अपनी ही कौम को अपने मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ खड़े कर दें तो मैं समझती हूँ और मेरी जमात समझती है कि मुल्क के साथ सख्त तरीन दुश्मनी है।
इसके ऊपर तो ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। लेकिन जो लोग जिस पे मुकदमात बनाए गए हैं, अगर शवाहिद हैं तो मुकदमा चला के उसका फ़ैसला कर दें, सज़ा या जज़ा का तयन कर दें। अगर कोई बेगुनाही में पकड़ा गया है तो उसे रहा कर दें। अगर किसी के ऊपर एविडेंस है तो उसे सज़ा सुनाएं, इबरतनाक सज़ा सुनाएं। बिल्कुल भी हम इस बात को सपोर्ट कभी भी नहीं करेंगे कि आप खड़े हो जाएं और अपने ही अल्टीमेट डिफेंडर्स जो आपकी पाक फ़ौज है उसके ख़िलाफ़ आप इस तरीके से प्रोपेगेंडा करें और इस तरीके से आप लोगों को उकसाएं। तो लेकिन बात ये है कि वही बात है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। ठीक है, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस, हम सब करेंगे जी। कोई भी शख्स जो है जो वाक़तन पाकिस्तान से मोहब्बत करता है वो इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल जब आप इंसाफ होते हुए नज़र भी आना चाहिए ना, अगर इंसाफ होते हुए नज़र नहीं आ रहा और इंसाफ मिलते हुए ताख़ीर हो रही है तो फिर बहुत सारे सवालात जन्म देते हैं और फिर एक जो कॉज है वो कॉज डिफीट हो जाता है। आपने उन लोगों को सज़ा देनी है जिन्होंने कौम को उकसाया अपने ही मुसल्लह अफ़वाज के ख़िलाफ़। लेकिन अगर आप इतना लंबा उसको ले जाएंगे और उस मुकदमे को नहीं चलाएंगे, एविडेंस सामने नहीं लाएंगे, सज़ा जज़ा का तयन नहीं करेंगे तो वो जो कॉज है मुकदमा चलाने के पीछे वो डिफीट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है शर्मिला साहिबा। ये तो हम समझते हैं कि हर तरीके से इस मामले को निपटाया जाना चाहिए आइन और कानून के मुताबिक। जी, डॉक्टर शर्मिला फरूकी साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। इस वक्त जो हुकूमत है उसकी भरपूर ये जिम्मेदारी है कि 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलव्विस थे उनको सज़ाएं दी जाएं। कल जो वाक़या हुआ उस पर जिन्होंने ये बदतरीन इक़दाम किया, सोशल मीडिया पर एक तज़हीक आमेज़ मुहिम चलाई, उनको गिरफ़्तार किया जाए। उनके ताने बाने पाकिस्तान में मौजूद हैं तो उन्हें पकड़ा जाए और उन्हें करार वाकई सज़ा दी जाए। मीडिया ना खेला जाए, एक दूसरे पर इल्ज़ामात ना लगाए जाएं, बल्कि एक्शन लिया जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हम सब इससे दुखी होंगे कि इस पर सियासत हो रही है, इस पर अमली काम नहीं हो रहा। पहली बात। दूसरी बात ये कि वफाकी काबीना के जो वज़रा हैं उनको कलमदान संभाले अभी 1 हफ़्ता नहीं हुआ और उसमें रद्द-बदल शुरू हो गया। तो आखिर ऐसा क्यों? क्या तैयारी नहीं थी जिन लोगों को कलमदान दिया गया? बाद में ये ख्याल क्यों आ रहा है कि इनके कलमदान तब्दील कर दिए जाएँ? एक ब्रेक के बाद पूछते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। अभी 1 हफ़्ता नहीं हुआ कि वफाकी काबीना तश्कील पाई, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओएस लगारी को पावर डिवीज़न का कलमदान दे दिया है और काबीना डिवीज़न से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके मुताबिक ओएस लगारी से वज़ारत रेलवे का कलमदान वापस ले लिया गया है और ओएस लगारी से वज़ारत रेलवे का कलमदान लेकर उन्हें पावर डिवीज़न का कलमदान सौंप दिया गया है। सर बताइएगा मुझे कि आखिर बिलाल साहब कि क्यों ये फ़ैसला करना पड़ा? अभी तो चंद ही दिन पहले तो काबीना तश्कील पाई है और क्या पहले से तैयारी नहीं थी कि किसको कौन सा कलमदान देना है? मुख्तसर सी काबीना में भी ये फ़ैसला करना पड़ रहा है। जी मसूद साहब, मेरा ख्याल से इतनी कोई बात है नहीं जितनी इसको बनाया जा रहा है। देखिए, एक तो काबीना का फैसला सिर्फ 2 अफराद हैं जिन्होंने करना है जी। एक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, दूसरे हमारे पार्टी कायद नवाज शरीफ साहब हैं। तो उन्होंने ही एक मुख्तसर काबीना का एक फैसला किया है जी, जो अनाउंस हुई है, जिसने ओथ भी लिया। और जहाँ तक बात है कि आज जो ये चेंज है पावर डिवीजन का, तो देखिए इसमें आपने देखा होगा कि मुसद्दिक मलिक साहब के पास प्राइमरी जो चार्ज था वो पेट्रोलियम डिवीजन का था और पावर डिवीजन का इजाफी चार्ज था। और अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मेरा ख्याल है जी, कैबिनेट की अनाउंसमेंट के बाद हो सकता है कि अपनी टीम से बात की हो। मेरे इल्म में एग्जैक्ट नहीं है और ना ही मुझे ये पता होना मेरी ज़रूरत है, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर के ही फैसले हैं। और हो सकता है उन्होंने अपने टीम मेंबर्स, अपनी कैबिनेट से खुद डिस्कशन करके ये फैसला किया हो कि अवैस लगारी साहब को वो पावर का बाकायदा पोर्टफोलियो देना चाहते हैं, जो इजाफी तौर पर मुसद्दिक मलिक साहब के पास था। अवैस लगारी साहब पहले भी इन द पास्ट पावर डिवीजन का पोर्टफोलियो और तजर्बा रखते हैं, तो हो सकता है जी ये वजह हो। तो दिस इज ऑल इट इज जी। आई थिंक बिलाल साहब, सवाल इसलिए बनता है, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, वज़ीर आज़म का इख्तियार है। सवाल इसलिए बनता है कि आपने हुकूमत संभाली है बहुत ही चैलेंजिंग हालात में, और ऐसे चैलेंजिंग हालात में जो एक मुख्तसर सी काबीना आपने तश्कील दी है वो बहुत सोच समझ के तश्कील दी होगी। तो अभी तो एक फ़ैसला आपका अगर खुदा न ख्वास्ता गलत हो तो आवाम पहले ही बड़ी मुश्किलात में, वो और मुश्किल में आ जाएंगे।
تو اس لیے یہ سوال بنتا ہے کہ آپ نے جیسے محسن نقوی صاحب کو لیا، اورنگزیب صاحب کو لیا، آپ نے دیگر لوگوں کو لیا تو بہت سوچ سمجھ کے لیا ہوگا. یہ فوری طور پر یہ فیصلہ کرنا جو ہے یہ اچنبے کی بات ہے ان حالات میں. نہیں دیکھیے، میں پھر سے دہراؤں گا جی، پاور ڈویژن کا پورٹ فولیو کسی کو بھی فارملی ایز اے پرائمری رسپانسبلٹی الاٹ نہیں ہوا تھا. اچھا. اور اب وہ پورٹ فولیو اویس تغاری صاحب کے پاس آ گیا. وہ ایز این ایڈیشنل چارج مصدق صاحب کے پاس تھا، اور اتنی ہی بات ہے. مگر یقیناً فیصلے کابینہ کے سوچ سمجھ کے لیے جاتے ہیں، اور پہلے بھی شہباز شریف صاحب نے ٹیم ہمیشہ سوچ سمجھ کے ہی سلیکٹ کی ہے. نواز شریف صاحب اس سے قبل اپنی ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں. مگر آپ دیکھیے، بنیادی طور پہ تو بات یہ ہے کہ آپ کو آگے پرفارمنس نظر آنی چاہیے. جس طرح 16 ماہ کے مہینے میں بھی ڈیفالٹ ایورٹ کیا گیا، ایک میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے بنیاد رکھی گئی. اب بنیادی بات یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور بجلی اور گیس سیکٹر میں جو گردشی قرضے ہیں اس کو قابو میں پانا ہے. سستی بجلی کی پیداوار سولر سمیت ہم نے یقینی بنانی ہے. گیس سیکٹر کے جو مسائل ہیں وہ ہم نے ریزالو کرنے ہیں. اس کی طرف آپ کو کام ہوتا ہوا نظر آئے گا جی، اور انشاءاللہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور اس میں یقیناً پاور ڈویژن اور پیٹرولیم ڈویژن کی آپس میں کوارڈینیشن بھی درکار ہوگی، جو مجھے یقین ہے کہ ہوگی. تو بنیادی بات یہ ہے کہ جو ہمارے مقاصد ہیں وہ اچیو ہوں. اور آج اس پورٹ فولیو چینج میں صرف اتنی ہی بات ہے کہ ایک ایڈیشنل چارج جو اضافی چارج مصدق صاحب کے پاس تھا، وہ آج کیبنٹ کے ایک اور ممبر کو باقاعدہ طور پہ ایز اے پرائمری رسپانسبلٹی ایلوکیٹ ہو گیا جی. ٹھیک ہے. بہرحال ان کے پاس ریلوے کا چارج تھا، اب وہ پتہ نہیں کسے دیا جائے گا. ریلوے بھی ایک ایسا محکمہ ہے جسے پرائیویٹائز کرنا ہے. تو شرمیلا صاحبہ، بہت اہم فیصلے کرنے ہیں اس حکومت کو، بہت سخت فیصلے کرنے ہیں. آپ حکومت کا حصہ نہیں لیکن حکومت کی سپورٹ میں موجود ہیں. تو یہ جو حکومت، یہ جو کابینہ ابھی تشکیل پائی ہے اور حکومت کے جو فوری طور پر اقدامات آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ کتنے حوصلہ افزا ہیں؟ کیونکہ فوری طور پر کابینہ، ایک تو مختصر سی کابینہ، پھر اس میں یوں رد و بدل کرنا، یعنی لگتا یہ ہے کہ حکومت نے ابھی تک اپنے پیر جمائے ہوئے نہیں ہیں. ابھی حکومت جو ہے وہ تھوڑی سی تذبذب کا شکار معلوم ہوتی ہے. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے بھی بڑی ایک عجیب سی بات تھی. ہمیں بھی حیرانگی ہوئی کہ ابھی چند روز قبل ہی پہلے یہ محکمہ دیا گیا تھا، اور اب یہ محکمہ واپس لے کے دوسرا محکمہ دے دے گے. تو آئی ڈونٹ نو اس کی کیا منطق ہے. میرا خیال ہے آپ میرے جو پی ایم ایل این کے بھائی ہیں اس پہ بہتر بتا سکیں گے. جہاں تک تعلق ہے حکومت کا ساتھ دینا، دیکھیے جی، جہاں جہاں حکومت اچھے کام کرے گی اور عوام کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھائے گی، وہاں پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے گی. لیکن جہاں جہاں حکومت جو ہے کوئی ایسے کام کرے گی جو عوام کے مفاد میں نہیں ہوں گے، وہاں پر پیپلز پارٹی ساتھ نہیں دے گی. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ ابھی 2-3 روز قبل کی بات ہے کہ حکومت جو ہے وہ 7 آرڈیننسز ان کی ایکسٹینشن کے لیے، ارسا بھی آف کورس ارسا کا بھی معاملہ تھا جس کے اوپر ہم نے نیشنل اسمبلی میں بھی احتجاج کیا. پھر چیف منسٹر سندھ نے اس کے اوپر وزیر اعظم کو خط لکھا اور وہ نوٹیفیکیشن ارسا چیئرمین کا واپس لینا پڑا. اسی طریقے سے جو 7 آرڈیننسز نیشنل اسمبلی میں رکھے گئے ان کی ایکسٹینشن کے لیے پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ آرڈیننسز کے اوپر حکومت چلائیں. تو اس کے اوپر بھی جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے. پیپلز پارٹی اگر نہ ہو تو حکومت نہیں چل سکتی. تو پیپلز پارٹی ہمیشہ سے پرائیویٹائزیشن کے خلاف رہی ہے. ابھی اس دفعہ پرائیویٹائزیشن کا ایک بھرپور ایجنڈا ہے. پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن پہلے سے شروع ہو چکی ہے. ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، ہمیں ریلوے کو ٹھیک کرنا ہے، اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن ہے، اور جو ملکی ایسی آرگنائزیشنز ہیں، پبلک آرگنائزیشن جو خون چوس رہی ہیں قوم کا. تو اس پر کیا کوئی پالیسی ڈیسیجن ہو چکا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کوئی معاہدہ ہو چکا ہے؟ پیپلز پارٹی اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یہ معاملات کو چلایا جائے. ہم نے سندھ کے اندر کافی جگہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ہے اور وہ کامیاب رہی ہے. یعنی جہاں تک تعلق ہے پرائیویٹائزیشن کا، نہیں جی، ہم بلیو کرتے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو، حکومت بھی ہو اور پرائیویٹ سیکٹر بھی اس میں انوالومنٹ ہو اور دونوں ساتھ مل کے چلیں.
देखिए, जहाँ तक डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन का ताल्लुक है, हमने कि इलेक्ट्रिक की भी प्राइवेटाइजेशन को अपोज किया था, क्योंकि जब प्राइवेटाइजेशन हो रही थी तो उसका मकसद ये था कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होगा, सस्ती बिजली होगी। उन दोनों में से ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ। आवाम आज तक सफ़र कर रही है, लोड शेडिंग अपनी जगह पर है, इन्फ्लेटेड बिल्स अपनी जगह पर है। हम हर जो सीज़न होता है, सर्दी और गर्मी, हम सरापा एहतजाज ही रहते हैं। बात ये है कि अगर आप डिस्कोस को प्राइवेटाइज करते हो, क्या प्रोविंसेस को उसके ऊपर आपने कॉन्फिडेंस में लिया है? क्या प्रोविंशलाइजेशन होने जाएगी उन डिस्कोर्स की? किस तरीके से होगा, क्या होगा? देखिए, ये आइंदा आने वाले दिन बताएगा कि क्या है। अगर कोई ऐसा इदारा है जिसकी वाक़तन ज़रूरत है कि उसको प्राइवेटाइज़ किया जाए और वो मुल्क के मफाद में, तो उसके ऊपर सोचा जा सकता है। लेकिन अगेन, ये इसके ऊपर लीडरशिप बैठ के डिसाइड करेगी कि क्या करना है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि बाय एंड लार्ज ऐसा नहीं, इन प्रिंसिपल वी बिलीव इन पीपीपी मोड, व्हिच इज द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। तो अहमद ओवैस साहब, ये एक बहुत ही कलीदी और बुनियादी नुक्ता है कि हुकूमत को प्राइवेटाइजेशन करनी है, इस इदारों में इस्लाहात लेकर आनी है, और इसका ऐलान वज़ीर आज़म साहब खुद भी कर चुके हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी जो ज़बरदस्त इत्तेहादी है, इसके बगैर हुकूमत नहीं हो सकती, वो इसके हक़ में नहीं है। तो आने वाले दिनों में आप क्या माहौल देख रहे हैं? देखिए, बात तो दुरुस्त है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं असल में। एक तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन जो है ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, क्योंकि आपने नेशनल एसेट्स जो हैं उनको सेल आउट करना है, तो उसके लिए इंतहाई इंटेग्रिटी की ज़रूरत है, इंतहाई मॉरल एंड लीगल अथॉरिटी की ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे वो फुकदान है इन सारी बातों का। शहबाज शरीफ से लेके नीचे डाउन द लाइन जो नून लीग की लीडरशिप है, वो सारे के सारे उनके पास, किसी के पास मॉरल लीगल अथॉरिटी तो है नहीं। झूठे ओथ की बुनियाद के ऊपर हुकूमत संभाल के बैठे हुए, कौमी ख़जाने को यानी एसेट्स जो हैं इस तरह बेच बटा के ये कपड़े झाड़ के उठ के चले जाएंगे। नुकसान पाकिस्तान को आगे भी हो चुका है, इनके 16 महीने की हुकूमत का और मज़ीद होगा। बड़ा सेंसिटिव इशू है, बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, मैं ये कहूँगा जी। यहाँ पे इस तरह से एक सिर्फ इस बात पे है कि जी बस हुकूमत है, उनका ख्याल है कि फ़ौरन कर दिया जाए, तो ऐसी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा हर मामले के ऊपर डेलिब्रेशन की ज़रूरत है, और नेशनल एसेट की सही असेसमेंट करनी, और वो आदमी जो खुद बड़ी इंटेग्रिटी वाला हो वो सेल के प्रोसेस को आगे लेके चले, क्योंकि ये फूंक के कदम रखने की बात है ना, क्योंकि ये अमानत है। जो भी हुकूमत है उसके लिए ये नेशनल एसेट जो है ये अमानत के, यानी मैं ये समझ पा रहा हूँ अहमद ओवैस साहब कि आपको भी इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और शर्मिला साहिबा ने बताया कि उनकी पार्टी का जो बाय एंड लार्ज मौक़िफ़ रहा है वही मौक़िफ़ अब भी रहेगा, तो हुकूमत के लिए बड़ा मसला बन सकता है। बिलाल अज़हर कैनी साहब, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि जो अभी इलेक्शंस होने जा रहे हैं सेनेट के, इसमें मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हों या मोहसिन नकवी साहब हों या दीगर लोग हों, ख़ास तौर पे पहले तो इन दो शख्सियात का मुझे बताइए कि इनको ज़ाहिर सी बात है पंजाब से मुंतखब कराना है, तो आप ही लोग वोट देंगे, यानी आप ही की पार्टी तो वोट देगी इन लोगों को, तो आपने अपने देरीना लोगों को छोड़कर इनको मुंतखब किया है? जी मसूद साहब, देखिए पहले बात कर लेते हैं प्राइवेटाइजेशन की जो आपने की है। देखिए निहायत अहम टॉपिक है, और जो बात सबसे पहले शर्मिला साहिबा ने की है ना जी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, ये मैंने एक और भी आज शो कर रहा था तो मेरे इल्म में आया कि पीपल्स पार्टी के एक सीनियर लीडर ने ये बात की। देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप खुद एक प्राइवेटाइजेशन का मोड है। प्राइवेटाइजेशन के दीगर मोड्स होते हैं जिसमें आप एक कंप्लीट सेल कर देते हैं, या आप माइनॉरिटी स्टेक बेचते हैं, या आप मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग बेचते हैं, कंट्रोल जिसमें मिल जाता है प्राइवेट एंटिटी को, या आप लीज कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर सकते हैं, दीगर मोड्स हैं, उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक मोड है। मगर ये कभी भी वन साइज फिट्स ऑल नहीं होना चाहिए और ना ही होता है। हर ट्रांजैक्शन, हर जो इदारा है उसकी प्राइवेटाइजेशन उसके तकाजे देके करनी होती है। आपने देखना होता है कि किससे आपके सारे जो प्राइमरी पर्पस है प्राइवेटाइजेशन का वो अचीव हो रहा है। प्राइमरी पर्पसेस क्या है? सबसे पहला ये कि जो आपके अरबों रुपए उस इदारे को चलाने में ज़ाया हो रहे हैं, वो लॉस मेकिंग है, उसको आपने उससे जान छुड़ानी है और अच्छी और फेयर और मैक्सिमम प्राइस हासिल करनी है, और साथ ही साथ एक ऐसी पार्टी के हवाले वो इदारा करना है एक प्रोसेस के तहत, एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के तहत जो उसको चलाने की अहल हो,
تو ایسا پرائیویٹائزیشن کا موڈ ہو جس میں وہ پارٹیز جو اس فیلڈ کے میں سب سے آگے ہیں وہ انٹرسٹڈ ہوں، وہ چاہیں کہ وہ اس ادارے نہیں، کو مگر لیں تاکہ اس کی سروس ڈلیوری بھی کر سکیں۔ آپ کی اتحادی اور اس کے حق میں نہیں ہے، آپ کی جو اپوزیشن ہے وہ اس پر آپ پر اعتماد نہیں رکھتی۔ دوسری بات یہ کہ محمد اورنگزیب صاحب باقاعدہ پالیسی بیان دے چکے ہیں کہ حکومت کا کام پالیسی دینا ہے، کاروبار کرنا نہیں ہے، تو وہ ان کے بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ جی سارا جو یہ کاروبار ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر کو بیچا جائے اور حکومت صرف پالیسی دے۔ تو حکومت کی طرف سے یہ نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کے اتحادی اور آپ کی اپوزیشن جو ہے وہ دوسرا وہ رکھتے ہیں، تو یہ تو ایک بڑی کنفیوزنگ سی سچویشن نظر آ رہی ہے مجھے۔ میری گزارش سنیے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، میں بات مکمل کر لوں۔ آخری اس میں مقصد یہ تھا کہ آپ نے جو امپلائیز ہیں کسی بھی پرائیویٹ اینٹی کے جو پرائیویٹائز ہو رہی ہے اس کی رائٹس انشور کرنی ہے۔ اب دیکھیے جہاں تک بات ہے اتحادیوں کی، ان کی میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم ہم، بٹ پیپلز پارٹی کے ایک ویری سینئر لیڈر جو ان کی اکنامک ٹیم کے بھی ممبر رہے ہیں، وہ بھی مطلب کہ اینٹی پرائیویٹائزیشن کوئی نہیں ہے، مگر ہر کوئی چاہتا ہے کہ ایک ایسے طریقے سے کی جائے جس سے وہ آپ یہ سارے انٹرسٹ انشور کریں جو میں نے آپ سے بھی بات کی، جس میں امپلائیز کے بھی انٹرسٹ ہیں، اسٹیٹ کے انٹرسٹ ہیں کہ آپ کو میکسیمم پرائز ملے اور سروس ڈلیوری امپروو ہو اس ادارے کی، جس سے پاکستان کے عوام جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکے۔ اور دیکھیں پیپلز پارٹی کے بھی دور میں 1990s میں بہت پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی، نواز شریف صاحب کے دور میں پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی اور ذمہ دارانہ پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی جس میں امپلائیز کے رائٹس بھی انشور ہوئے تھے۔ اور آج کافی سارے سیکٹرز جو پرائیویٹائز ہوئے ہیں وہ تھرائیو کر رہے ہیں، بینکنگ سیکٹر ہے ریلیٹیولی تھرائیو کر رہے ہیں، ٹیلی کام سیکٹر کا آپ دیکھ لیں پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھوں میں ہے، آج وہ بے تحاشا نوکریاں بھی دے رہا ہے اور ٹیکسز بھی ادا کر رہا ہے جس کی جو ریاست پاکستان کو کنٹریبیوٹ کریں۔ میں بالکل اس بات کی تائید کرتا ہوں، یہ ہماری جماعت کا بھی یقین ہے کہ حکومت کا کام کاروبار چلانا نہیں ہے، حکومت کا کام کاروباروں کو ریگولیٹ کرنا ہے، ان کو ایک ایسی انوائرمنٹ فراہم کرنا ہے جس میں کاروبار تھرائیو کریں اور جو ہمارے عوام کے لوگ ہیں جو ان کی سروسز حاصل کرتے ہیں ان کی رائٹس انشور کی جائیں اور نوکریاں بنیں۔ مگر حکومت کا کام ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اداروں کے جابز کو چلائے، ہمارا بالکل یہی موقع ہونا بالکل چاہیے صحیح، کہ ہم مگر اس کے لیے شرمیلا صاحبہ اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے نا کہ ایک اتفاق رائے ہو، نہ صرف حکومت کے اندر بلکہ اپوزیشن کے ساتھ بھی۔ اب اپوزیشن تو فارم 45 لیے گھوم رہی ہے اور وہ اس کے تو تحفظات بہت زیادہ ہیں، وہ تو اس حکومت کو مان ہی نہیں رہی، فاسسٹ بھی کہہ رہی ہے۔ ابھی احمد اویس صاحب کہتے ہیں یہ تو پرائیویٹائزیشن کریں گے، ملک کا نقصان کریں گے، کپڑے جھاڑ کے چلے جائیں گے۔ تو اس ماحول کو بھی تو ختم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے نا۔ ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، اس بریک کے بعد ذرا مجھے بتائیے گا کہ کیسے ممکن ہوگا کہ اتنا حساس معاملہ، اتنا اہم معاملہ، اس پہ اپوزیشن بھی آن بورڈ ہو، آپ کو بھی اعتراض نہ ہو اور یہ کام ہو بھی جائے۔ ایک بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ، اصلاحات کرنی ہے اس حکومت کو، پرائیویٹائزیشن کرنی ہے اس حکومت کو، اہم فیصلے لینے ہیں، لیکن جہاں اس کو آپ کو آن بورڈ لینا ہے وہیں بہت سے معاملات پر اسے اپنی اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لینا ہوگا۔ اب فارم 45 لیے ان کی اپوزیشن گھوم رہی ہے، 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر رہی ہے، وہ چاہتی ہے کہ سیاسی قیدی رہا کیے جائیں، وہ احتجاج کا حق مانگ رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ تو بڑا لمبا ایجنڈا ہے ان کی اپوزیشن کے پاس، کیسے معاملات آگے بڑھیں گے؟ اپوزیشن کو کیسے رام کیا جائے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے معاملات کو آگے بڑھانا۔ دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے مسعود رضا صاحب کہ ہمیشہ اپوزیشن کو رام کرنا، اپوزیشن کے ساتھ ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ بنانا، ان کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ آگے چلنا، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اینڈ آئی ایم شیور کہ حکومت اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ یہ بات وزیر اعظم صاحب نے بھی آن دا فلور آف دا ہاؤس کہی کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ بالخصوص چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات کی کہ یہ ایک بہترین موقع ہے اپوزیشن کے لیے کہ آئیں وہ ایسے اصلاحات کریں، نہ صرف الیکشن کے ریفارمز کریں بلکہ جوڈیشل ریفارمز کریں، تاکہ اگلے الیکشنز میں جیتنے والا جو ہے وہ اپنی جیت جو ہے فخر سے منا سکے اور ہارنے والا گریس کے ساتھ اپنی ہار تسلیم کر کے جیتنے والے کو مبارکباد دیں۔ یہ ایک موقع ہے کہ آپ وہ ریفارمز کریں۔ دیکھیں 2018 میں RTS بیٹھ گیا، 2024 میں EMS بیٹھ گیا، 2018 میں ہم فارم 45 پہ احتجاج کر رہے تھے، آج سنی اتحاد فارم 45 پہ احتجاج کر رہی ہے۔ صرف کرسیاں بدلنے کی بات ہے، بات یہ ہے کہ یہ ایک 2018 میں یہ بات ہو رہی تھی کہ آئیں الیکشن جہاں پر ہم ساتھ بیٹھ جائیں، جی
اگر اس وقت کر لیتے جب ہم احتجاج کر رہے تھے فارم 45 پہ، تو یہ سنی اتحاد والے پی ٹی آئی والے ہمارا مذاق اڑاتے تھے. آج وہی چیز مکافات عمل ہے کہ ان کے اوپر گزر رہی ہے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو یہ ان کو آفر دی کہ آئیں بیٹھیں، یہ بہترین موقع ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ایسے انتخابی اصلاحات کریں تاکہ آئندہ نہ آپ احتجاج کریں نہ ہم احتجاج کریں. اور دیکھیں پارلیمان ہی وہ فورم ہے جہاں پر آپ اصلاحات لا سکتے ہیں. وقت کم ہے، ذرا میں احمد اویس صاحب سے بھی اصلاحات ایسے ہو جو الیکشنز کو فری اینڈ فیئر بنائیں. ٹھیک. احمد اویس صاحب 2018 میں مجھے یاد ہے یہی باتیں ہوتی تھیں، لیکن آپ لوگوں نے اپوزیشن کو اس وقت منہ نہیں لگایا، اور میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ سولو فلائٹ نہیں چل پائے گی. نہیں چلی سر، اور ایسی جو قانون سازی کی آخر میں آ کر اس کو ریورس کر دیا گیا، اور یہی نتیجہ نکلتا ہے. تو اب جیسے شرمیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ اقدامات حکومت کر رہی ہے کہ اپوزیشن کو رام کیا جائے، تو کچھ ایسی بات چیت ہوئی ہے کہیں کہ آپ کے گریونسز جو ان کو حل کیا جا رہا ہو؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ایسی بات چیت تو نہیں ہو رہی ہے، لیکن جو شرمیلا صاحبہ کی جو بینٹ آف مائنڈ ہے، جو ان کا اس وقت کہنے کا مقصد ہے، وہ بالکل اس میں ایک سنسیریٹی بھی ہے اور اس میں ایک سلوشن بھی ہے. میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اور وہ ایسے ہے کہ دیکھیے حکومت میں جب آپ آ جاتے ہیں نا، جیسے کیسے آپ حکومت میں آ گئے، ونس یو آر ان دی گورنمنٹ، پھر آپ کے لیے ایک ایک لمحہ جو ہے وہ حکومت کا وہ بڑا گنا چنا ہوتا ہے، کیونکہ کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں، پروجیکٹ اتنے ہوتے ہیں، آپ کے آگے چیلنجز اتنے زیادہ ہوتے ہیں. اور پرٹیکولرلی پاکستان میں جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اکانومی جو ہے شٹر ہو چکی ہوئی ہے، تقریباً برے حالات ہیں، ہمارے انویسٹمنٹ زیرو ہو چکی ہے بالکل. تو کوئی آگے سگنلز حالات ہیں تو ایسے ٹھیک نظر نہیں آ رہے ہیں مہنگائی سے اور بھوک ننگ سے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ جو اعتراضات ہیں نا اپوزیشن کے، پی ٹی آئی کے اور ان کے پارٹی کے جو اعتراضات ہیں، وہ اعتراضات یہی ہیں. ایک ریگنگ کے متعلق ہے، ایک ان کے اعتراضات ہیں کہ یہ 9 مئی کا آپ انکوائری کرائی. تو سب سے پہلے پریورٹی کے اوپر آپ ٹائم ضائع نہ کریں، اس کے اوپر فوراً ایک جوڈیشل کمیشن، ایک بڑے لیول کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن آپ کا موقف آ گیا. سر میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے، بہت معذرت. میں تو کوشش کرتا کہ بلال اظہر کیانی صاحب سے مزید گفتگو ہوتی، لیکن وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ بلال اظہر کیانی صاحب، ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ، احمد اویس صاحب. اور یہ جو اپوزیشن کے گریونسز ہیں ان کو ختم کرنے کے حوالے سے جب ہم نے کل بھی بات کی، اور اکثر میں سن رہا ہوں، تو بہت سے نون لیگی رہنما، وزراء اور کچھ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی جو ہو چکا سو ہو چکا، اب آگے بڑھنا ہے اور اسی کو اپوزیشن نے قبول کرنا ہے. ایسے آگے بڑھیں گے تو پھر جو معاملات ہم نے دیکھا کہ قانون سازی ہو یا جو بھی فیصلے ہوں وہ بعد میں ریورس ہو جاتے ہیں، وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتے. تو اگر لانگ لاسٹنگ فیصلے کرتے ہیں، دور رس فیصلے کرنے، تو پھر سب کو مل کے کرنے ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.